آپ کو بتاتا ہوں ایک راولپنڈی کے ایسے شخص کی کہانی جسے آج بھی لوگ ڈان سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹس پر صرف 3 ڈیجٹ لکھے ہوتے ہیں، 333، جس کے گھر میں پرائیویٹ زو ہو، جس کے پروٹوکول میں بلیک SUVs چلیں اور جس کا نام سنتا ہی راولپنڈی کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جائیں۔ اب آپ تصور کریں ایک اور شخص، ایک ٹرانسپورٹ یونین لیڈر، ایک سیاسی کارکن جو صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کی زمین پر کوئی غیر قانونی قبضہ نہ کرے، اور اگست 2022 میں وہ شخص مار دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے زمین کی، ضد کی، اور ایک ایسے خاندان کی جسے سالوں تک انٹچیبل سمجھا جاتا رہا، جب تک کہ عدالت نے 4 سال بعد آخرکار اپنا فیصلہ سنایا۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فاروق کھوکھر کون ہے، 333 گینگ کیا ہے، اور PTI کے سیاسی رہنما کے قتل سے ان کا کیا تعلق ہے۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل اور Facebook پیج۔ آپ کی سپورٹ کا دل سے شکریہ۔ مزید سپورٹ کے لیے چینل کو فالو اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے ہی سپیڈی گرو کرتے رہیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایک نام کو جاننا ہوگا، تاجی کھوکھر۔ ان کا اصل نام ہے امتیاز علی کھوکھر۔ راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر کے سب سے متنازع کنٹروورشل ناموں میں سے ایک بن گئے۔ وہ حاجی نواز کھوکھر کے بھائی تھے جو نیشنل اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے چچا بھی تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تاجی کھوکھر کو راولپنڈی کا ایک نوٹوریس گینگسٹر سمجھا جاتا تھا۔ ان کا نام اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے 4 شیڈیول میں بھی شامل کر دیا گیا تھا، یعنی وہ آفیشلی ایک خطرناک شخصیت قرار دے دیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک گینگ بنایا، 333 گینگ۔ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ ان کی تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر 333 لکھا ہوتا ہے۔ ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ 333 گینگ زمینوں پر غیر قانونی قبضہ، لینڈ گریبنگ، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ کھوری ایکسٹورشن میں ملوث تھی۔ 2015 میں تاجی کھوکھر کے ڈیرے پر پرائیویٹ ریزیڈنس کم ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور نارکوٹکس برآمد ہوئے۔ ان کی دولت اور رتبہ اس قدر تھا کہ ان کے گھر میں ایک پرائیویٹ زو بھی موجود تھا، اور ان کا پروٹوکول بلیک SUVs کی کیولکیڈ پر مشتمل ہوتا تھا۔ سب پر 333 کے نمبر پلیٹس ہوتی تھی۔ 333 گینگ کا نام صرف زمینوں کے قبضوں تک محدود نہیں تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2016 میں اسلام آباد کے ایک جانے مانے بیرسٹر فہد ملک کا قتل ہوا، جو سابق سینٹ چیئرمین میاں محمد سمرو کے بھتیجے بھی تھے۔ رپورٹس کے مطابق اس قتل کے پیچھے بھی 333 گینگ کے افراد کا ہاتھ تھا، کیونکہ فہد ملک گینگز کے درمیان ایک معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا۔ پرانے نیوز رپورٹس کے مطابق تاجی کھوکھر اور ان کے گن مین پر کئی دوسرے واقعات میں بھی فائرنگ اور قتل کے الزامات لگ چکے تھے، جن میں ایک سیاسی ریلی پر فائرنگ اور زمین کے جھگڑے میں ایک انسان کا قتل بھی شامل ہے۔ یہ سب رپورٹڈ الزامات ہیں۔ مکمل لیگل آؤٹ کمز ہر کیس میں الگ سے ویریفائی ہونے چاہیے۔ اور پھر 2021 میں کڈنی کی بیماری کے باعث تاجی کھوکھر کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی میراث، دولت، اثر و رسوخ اور 333 کا نام ان کے بیٹوں کو مل گیا۔ فاروق امتیاز کھوکھر تاجی کھوکھر کے بیٹے 1988 میں پیدا ہوئے۔ راولپنڈی کی جائیداد ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں اپنا کیریئر شروع کیا، اپنے خاندان کی پراپرٹی ڈیلنگ کو آگے بڑھایا۔ لیکن فاروق کا سفر وہیں نہیں رکا جہاں ان کے والد چھوڑ گئے تھے۔ میڈیا آؤٹ کمز نے انہیں بار بار کرائم باس، نوٹوریس لینڈ مافیا لیڈر اور لینڈ گریبنگ کنگ جیسے ناموں سے یاد کیا۔ 2022 میں ایک برٹش پاکستانی سرجن ڈاکٹر محمد افضل نے الزام لگایا کہ فاروق کھوکھر اور ان کے بھائی عمر کھوکھر نے مسلح افراد کے ساتھ ان کی گوری ٹاؤن والی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی۔ اور جب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس نے ان کے ڈیرے پر چھاپا مارا، فاروق کھوکھر موقع سے فرار ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق پشاور کی طرف نکل گئے تھے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جب فاروق کھوکھر پولیس سے بچتے ہوئے نظر آئے ہوں۔ پرانی رپورٹس کے مطابق ایک دوسرے کیس میں جو ان کے خاندان کے خلاف صبرا بی بی قتل کیس سے متعلق تھا، فاروق پولیس حراست سے فرار ہو گئے تھے اور بعد میں خود ہی سرنڈر کر دیا۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کے ایک قریبی دوست کی خودکشی کی خبر سن کر وہ صدمے میں آ گئے تھے۔ یہ وجہ پولیس کو مشکوک لگتی رہی۔
ایک دلچسپ موڑ اس کہانی میں تب آتا ہے جب فاروق کھوکھر ٹک ٹاک پر ایک جانا مانا چہرہ بن گئے۔ انہوں نے اپنا ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا جہاں وہ پاکستان کے موجودہ مسائل پر تبصرہ کرتے تھے، اپنی ذاتی زندگی کی جھلکیاں دکھاتے۔ ان کے فالوورز کی تعداد تیزی سے بڑھتی رہی۔ جولائی 2025 میں فاروق کھوکھر نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا، جمعیت علماء اسلام JUFI جوائن کر لی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، اپنے خاندان کی پرانی پیپلز پارٹی سے وابستگی سے ہٹ کر۔ لیکن کنٹروورسی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ نومبر 2025 میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں اسلام آباد پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا، حالانکہ بعد میں ان کے لائسنس ویلڈ ثابت ہوئے تھے اور انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ ایک ٹک ٹاک سٹار، ایک سیاسی کارکن، ایک زمین کا بادشاہ۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی باقی ہے، کیا فاروق کھوکھر ایک قتل میں بھی ملوث تھے؟ میں اسی کیس کی بات کر رہا ہوں جس کا فیصلہ آج کل میں ہوا ہے اور آج کل ہیڈ لائنز بنا ہوا ہے، ماجد ستی کا قتل۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ماجد ستی کون تھے اور ان کا کیا ڈسپیوٹ چل رہا تھا۔ ماجد ستی ایک ٹرانسپورٹ یونین لیڈر تھے، ایک سماجی کارکن، پاکستان تحریک انصاف PTI سے منسوب تھے۔ اپنی آواز اور محنت کی وجہ سے علاقے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن 8 اگست 2022 ایک معمولی دوپہر ماجد ستی 6 روڈ سے گزر رہے تھے، اچانک 2 موٹر سائیکل سوار حملہ ور نمودار ہوئے۔ انہوں نے ماجد ستی پر گولیاں چلائیں۔ چند سیکنڈ میں حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ ماجد ستی موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صادق آباد پولیس اسٹیشن میں فوراً ایک FIR درج ہوئی۔ یہ کوئی معمولی قتل نہیں تھا، یہ راولپنڈی کا سب سے ہائی پروفائل کیسز میں سے ایک بن گیا۔ تحقیقات آگے بڑھی تو ایک پیٹرن سامنے آیا، وہی پیٹرن جو ہمیں اس خاندان کی پوری تاریخ میں دیکھا، زمین۔ پروسیکیوشن کے مطابق ماجد ستی ایک پلاٹ پر غیر قانونی قبضے کی کوشش کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ اس لینڈ گریبنگ منصوبے میں رکاوٹ بن چکے تھے۔ ابتدائی FIR میں مقتول کے والد حاجی ارشد محمود کی طرف سے کچھ ملزمان نامزد کیے گئے، جن میں قاسم شاہ بھی شامل تھے۔ لیکن جیسے جیسے تحقیقات گہری ہوتی گئیں، ایک نام سب سے آگے آ گیا، فاروق کھوکھر۔ کمپلیننٹ نے اپنے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں انہیں اس قتل کا ایبیٹیٹر یعنی اصل اکسانے والا قرار دیا۔ پروسیکیوشن ملک فخر ایڈوکیٹ کا موقف تھا کہ فاروق کھوکھر ذاتی بزنس کی بنا پر اس قتل میں پوری طرح ملوث تھے۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ قاتل خود بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ انہیں فاروق کھوکھر نے اس کام کے لیے ہائر کیا تھا۔ لیکن یہ دعوے ابھی بھی قانونی طور پر عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ آفیشیلی طور پر یہ بات کنفرم نہیں ہوئی اور فاروق کھوکھر کے وکیل نے بھی اس بات سے ہمیشہ انکار کیا۔ ڈیفنس لائر ملک وحید انجم ایڈوکیٹ کا موقف تھا کہ فاروق کھوکھر ایک مشہور سماجی کارکن ہیں۔ ان کے مخالفین نے جان بوجھ کر انہیں اس کیس میں پھنسایا ہے۔ یہاں سے شروع ہوئی ایک لمبی پیچیدہ اور عدالتی جنگ جو بتاتی ہے کہ پاکستان میں طاقتور خاندان کے خلاف انصاف حاصل کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جنوری 2023 تک پولیس 5 ملزمان کو گرفتار کر چکی تھی، لیکن فاروق کھوکھر کو 5 لاکھ کے سیکیورٹی بونڈز پر ضمانت مل گئی۔ کمپلیننٹ خاندان اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اس ضمانت کو چیلنج کیا۔ لاہور جسٹس عبدالعزیز نے فاروق کھوکھر کی ضمانت کو منسوخ کر دیا اور پولیس کو ان کی فوراً گرفتاری کا حکم دیا۔ پولیس نے انہیں عدالت سے ہی حراست میں لے لیا۔ ایک پولیس اسپوک پرسن نے اس گرفتاری کی تصدیق کی اور بتایا کہ فاروق کو فردر انٹروگیشن کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن عدالتی سفر یہیں ختم نہیں ہوا، سالوں تک سنوائیاں چلتی رہیں۔ اس دوران فاروق کھوکھر ایک بار پھر ضمانت پر باہر آ گئے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنے ٹک ٹاک ویڈیوز اور سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے پبلک آئی بنے رہے۔ ایک دعوے کے مطابق انہوں نے اپنی بے قصوری کا الزام لگاتے ہوئے چیف جسٹس اور آرمی چیف سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا۔ اور پھر 14 جولائی 2026 قتل کے تقریباً 4 سال کے بعد آخرکار راولپنڈی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فیصلے کا دن آ پہنچا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے ارد گرد بھاری پولیس کی نفری تعینات تھی۔ دونوں خاندانوں کے افراد وکلا کے حمایتی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ جج افشاں اعجاز صوفی نے 3 ملزمان فاروق کھوکھر، امیر حمزہ اور حیدر علی کو قتل کے جرم میں مجرم قرار دیتے ہوئے تینوں کو عمر قید کی سزا سنائی اور ہر ایک پر 10 لاکھ جرمانہ عائد کیا جو مقتول کے وارثوں کو دیا جائے گا۔ چوتھا ملزم وسیم جو بری کر دیا گیا۔ فیصلہ سنتے ہی فاروق کھوکھر جو ٹرائل کے دوران ضمانت پر باہر تھے،
उनको जज के हुक्म पर अदालत के अंदर ही हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सख्त सिक्योरिटी में उन्हें पहले लॉकअप में रखा गया और फिर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो शख्स जिसका खानदान सालों तक अनटचेबल समझा जाता था, जिसकी गाड़ियों पर 333 की नंबर प्लेट्स होती थी, जिसे पुलिस कभी भी हिरासत में नहीं रख सकती थी, आखिरकार एक अदालत के फैसले के सामने खड़ा था। माजिद सत्ती के खानदान और वकला ने इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। बिलाखिर उनके मुताबिक उन्हें इंसाफ मिला। पुलिस स्पोक्सपर्सन ने इस सजा को डिपार्टमेंट की मजबूत तहकीकात और मेहनती प्रोसिक्यूशन का बड़ा सबूत करार दिया है। लेकिन हर कोई जानता है कि ये कहानी का इख्तिताम नहीं है। फरूक खोकर और उनके खानदान को इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट्स में अपील करने का पूरा कानूनी हक हासिल है, जैसा उनके वालिद ताजी खोकर के केस में भी होता रहा, जिनके खिलाफ सालों तक इल्जामात लगते रहे लेकिन वो आज़ाद जिंदगी गुजारते रहे। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे खानदान की जो 2 नस्लों से जमीन, ताकत और असर व रसूख की दुनिया में रहा, जहां गाड़ियों की नंबर प्लेट्स एक पहचान बन जाती है और जहां सदियों पुराने झगड़े कभी खत्म नहीं होते। और जहां तक मुझे लगता है फरूक खोकर भी जमानत पर बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानत जल्द ही उन्हें हो जाएगी। हमारे मुल्क में यही होता है। माजिद सत्ती सिर्फ एक ज़मीन की हिफाजत करना चाहते थे, उन्हें उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। और अब एक अदालत के फैसले के साथ ये सवाल चारों तरफ गूंजता है, क्या ताकत हमेशा कानून से बड़ी रहती है या आखिरकार चाहे कितना भी वक्त लगे इंसाफ अपना रास्ता बनाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कि फरूक खोकर क्या है। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।